الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی
لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر ہی گیا، اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر ہی گیا، اگرچہ دھمکیاں ملتی تھیں برے انجام کی۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ ہے۔ اس مبارک کتاب کی 2 آیات کریمہ اور آمنہ تلال جناب محمد عربی سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں۔ اللہ وحدہ جل جلالہ بمثل و مثال ذات سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل ایمان کو میرا اللہ سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ قربانیوں کا مہینہ، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام و قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو مراد مصطفیٰ داماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی سے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی سے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف طریقوں سے، مختلف وجہ سے اس ماہ مبارک کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے، علماء فسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی جب اللہ نے آدم صفی اللہ علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت فرمائی۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے جب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کی چیخا میں بچایا ہے۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دریا میں راستے بنا کے پار لگایا۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے پھانسی چلانے کا پروگرام بنایا، اللہ پاک نے اپنے روح اللہ کو صحیح سلامت آسمانوں میں اٹھایا۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے، حتیٰ کہ علماء کرام لکھتے ہیں جب قیامت آئے گی تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو مختلف وجوہات کے ساتھ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ شان اہل بیت، عظمت حسین، شان اہل بیت، ماہ محرم کے فضائل۔ تو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عظمت سے نوازا ہے۔
جب آپ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو جب پروگرام بن رہا تھا ابھی شادی کرنے کا، تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی صاحبزادی کا رشتہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی رشتہ طلب کیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ جواب دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ اللہ کے سپرد کیا ہے، جہاں میرا اللہ مجھے حکم دے گا میں اپنی صاحبزادی کا نکاح وہاں کروں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کے صاحبزادی کی شادی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو جائے تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ تو مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جانا چاہیے۔ تو لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ گھر نہیں تھے، مزدوری کرنے کے لیے کسی کے کھیت میں کنویں سے پانی نکال کے پانی لگا رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور جا کے کیا فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر تیری شادی فاطمہ سے ہو جائے تو کیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے زمین آسمان مل جائیں، مجھے پوری کائنات مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی نبی کے گھر میں شادی ہونے پہ مجھے خوشی ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جاؤ پھر اللہ کے محبوب سے رشتہ طلب کرو۔ تو علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی خرچہ نہیں ہے، میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ کے نبی تجھے رشتہ دے دیں تو آپ کی شادی کا خرچہ ہم کریں گے، تیری شادی کا خرچہ ابوبکر عمر کرے گے، جا جا کے اللہ کے نبی سے رشتہ طلب کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے میں ٹھیک ہے لیکن تیرے پاس خرچہ ہے، انتظام ہے اس چیز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس زرہ ہے۔ میں کہ جاؤ پھر زرہ بیچ لو، شادی کا انتظام شروع کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے زرہ لی، بازار میں چلے گئے، آگے سے ملاقات ہوگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ میں کہ عثمان میری شادی سیدہ فاطمہ سے ہونے والی ہے، میں اپنی زرہ بیچ کر شادی کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہ کتنی کی بیچنی ہے؟ 450 درہم کی بیچوں گا۔ سیدنا عثمان غنی نے 450 درہم جیب سے نکالے، علی المرتضیٰ کو دیے اور زرہ پکڑ لی۔ جب علی واپس جانے لگے میں کہ علی ٹھہر جاؤ، یہ زرہ بھی لے جاؤ۔ تذکی کہ عثمان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہ عثمان چاہتا ہے شادی بنت نبی کی ہو اور خرچہ عثمان غنی کا ہو۔ عثمان چاہتا ہے کہ شادی بنت نبی کی ہو اور خرچہ عثمان غنی کا ہو، اس لیے زرہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو بہرحال میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرما دیا۔ یہ علی کا گھر بہت مال و دولت والا گھر نہیں تھا، ایک غریب آدمی کا گھر، مرد مجاہد شیر خدا کا گھر ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرما دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی۔
دروازے پہ دستک دینے کے بعد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تیرا ابو اندر آنا چاہتا ہے۔ ہمیں سبق دے گئے، ہمیں درس دے گئے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے، اگر جو باپ بیٹی کے گھر بھی جائے تو پہلے جا کے دروازے پہ دستک دے دیا کرو۔ یہ نہ کہنا کہ میری بیٹی کا گھر ہے، پتہ نہیں اندر تیری بیٹی کس حالت میں بیٹھی ہے، اور تو سیدھا اندر چلا جائے، تیری بیٹی شرم کے مارے آنکھیں نہ اٹھا سکے۔ جب بھی کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے دستک دے کے اجازت مانگنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، بیٹی تیرا ابو اندر آنا چاہتا ہے۔ اندر سے آواز ہے، ابو جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر مبارک گھر پھینک دو، اپنی کملی اندر بھیج دو، پھر اندر آ جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اندر بھیجی اور اندر تشریف لے گئے۔ جا کے بیٹی سے پہلی بات پوچھی کہ بیٹی میرے آنے سے پہلے میری چادر اندر کیوں منگوائی ہے؟ عرض کی ابا جان غربت اتنی ہے کہ جسم چھپانے کے لیے پورا لباس گھر میں نہیں تھا، میں نے اپنا جسم چھپانے کے لیے آپ کی چادر اندر پہلے منگوائی۔ یہ تھا عالم ان کی زندگی کا۔ بیمار ہیں، کھڑی ہوگی نماز کے لیے، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھی کھڑی ہو گئی، پھر گر گئیں، پھر اٹھتی نماز پڑھتی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی ابو جان آج 5 دن کا فاقہ ہے، بیماری نے یہ حالت بنا دی ہے اور فاقوں نے مجبور کر دیا ہے، 5 دن سے آپ کی بیٹی نے کوئی چیز کھائی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بیٹی اپنا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا گیا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں کہ بیٹی جتنا دل کرتا لے لے، اٹھا لے جتنا تیرا دل چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں کہ سن لے میری بات، یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے مصلی اوپر دے دیا اور عرض کی ابو جان وہ چیز جس سے میری آخرت برباد ہو جائے، میری آخرت خراب ہو جائے، میں خاندان نبوت کی صاحبزادی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ جس چیز سے میری آخرت برباد ہو میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ تھی ان کی زندگی، جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک مسافر کافر آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر ہوں لیکن مسافر ہوں، میری بستی بڑی دور ہے، سفر بہت لمبا ہے، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ آج مجھے کوئی سواری دے دو، میں اسے جنت کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اونٹنی پیش فرمائی، یا رسول اللہ میری اونٹنی قبول فرما لو، مجھے جنت کی سواری کا وعدہ کر دو میرے ساتھ۔ صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری دے دی۔ وہ آنے والا مسافر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لباس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، مجھے کپڑا بھی دے دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں میرے صحابہ کون ہے جو آج مجھے لباس دے دے، میں اس کو جنتی لباس کا وعدہ کرتا ہوں۔
ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دے دی، میرے آقا علیہ السلام نے چادر اس مسافر کو دے دی۔ وہ مسافر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا بھی کھلا دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی کے پاس کوئی آج کھانے کے لیے چیز ہے تو مجھے دے دو، میں اس کو جنتی کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کوئی صحابی نہیں اٹھتا، میرے آقا علیہ السلام دوبارہ اعلان کرتے ہیں، کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھتا۔ ایک صحابی سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، اس مسافر کا بازو پکڑ دیا اور کیا کہتے ہیں میں تجھے ایک ایسے در پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ وہ مسافر کا بازو پر کر کے سیدھا سیدہ فاطمہ کے گھر چلا گیا، کیا کہ دروازے پہ دستک دے دی اور کیا کہتے ہیں اہل بیت کی فرزند یہ آنے والا مسافر آج بھوکا تیرے در پہ آ گیا ہے، اس کو کھانا کھلا دے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرے گھر کے باہر دیکھ لو، میرے حسنین کریمین کی بھوک کی وجہ سے آج شکلیں بدل گئی، 4 دن ہو گئے لگاتار میرے صاحبزادے نے کوئی چیز نہیں کھائی، میرے بیٹوں کے چہرے بدل گئے ہیں، 4 دنوں کے بھوکے رہ رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس مسافر کو واپس لے کے جا رہا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی آنے والے آج تک میرے در سے خالی کوئی نہیں گیا، ٹھہر جاؤ، یہ میرے سر کا دوپٹہ لے جاؤ، میری چادر لے جاؤ، کہ فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو، اس یہودی سے جو لے کے آ جاؤ، مجھے جو لا کے دے دو، میں جو پیس کے جو کی روٹی پکا کے آنے والے کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے چادر لے لی، میں یہودی کے پاس چلا گیا، یہودی نے چادر دیکھ لی اور رونے لگ گیا۔ میں نے پوچھا یہودی روتا کیوں ہے؟ یہودی مجھے جواب دیتا ہے میں اپنی تورات کا عالم ہوں، مجھے اللہ پاک نے تورات کا علم دیا ہوا ہے، میرے پاس تورات میں پڑھتا ہوں، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جب آئیں گے اس نبی کی ایک بیٹی ہوگی، اس بیٹی کے گھر کے دروازے پہ مسافر جائے گا جس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، نبی کی بیٹی کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوگی، نبی کی بیٹی اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے دے دے گی اور یہودی کے پاس گروی رکھتے جو لے کے اس آنے والے مسافر کو کھانا کھلا کے بھیجے گی۔ میں بدبخت یہودی وہ ہو گیا جس کے گھر میں نبی کی بیٹی کی چادر آ گئی ہے، جاؤ پہلے مجھے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ، پہلے نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دو، اس کے بعد جو دو کے دوں گا، جو بعد میں دوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی یہ زندگی ہے، آج ہم لوگ ان کے نام لیوا ہیں، ہماری بغل میں ہمارا بھائی بھوکا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہماری بہنیں بھوکی زندگی گزار کے سو رہی ہوتی ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، ہم اپنے عزیز و قرابہ کا ہم عزیز و قارب کا خون چوسنے والے نام ان کا لیتے ہیں لیکن سوچتے کیا ہیں، کرتے کیا کچھ ہیں، دھوکہ دینے میں آگے ہم جا رہے ہوتے ہیں، فراڈ کرنے میں آگے ہم جاتے ہیں، ہمیں کسی بھوکے پیاسے کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں جب تمہارے گھر میں کوئی سوالی آ جائے، تمہارے گھر کے سامنے سوالی آ جائے تو اپنے سر کے دوپٹے بیچ کے بھی اگر کھانا کھلانا پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ یہ ہے ان کی زندگی جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے علی میں نے تیرے ساتھ زندگی گزاری ہے، میری آخری تمنا سن لے۔ میں کہ فاطمہ کیا تمنا ہے دل کی آرزو کیا مجھے بتا دے۔ میں کہ علی اگر دن میں میرا انتقال ہو جائے، اگر میں دن کی روشنی میں فوت ہو جاتی ہوں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جانا ہے۔ پوچھا فاطمہ وجہ کیا ہے، رات کو جنازہ کیوں لے کے جاؤں؟ عرض کی ہے میرے سر کے تاج، میں نبی کی بیٹی ہوں، خاندان نبوت کی چشم و چراغ ہوں، آج تک میرے جسم کے لباس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں جس طرح زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر میرے لباس پہ نہیں پڑی، میرا نیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔
اور میری ماؤں بہنوں، اسلامی بہنوں، اور بازاروں میں کھڑی ہو کے محفلیں دیکھنے والی، ماتم دیکھنے والی، مجلسیں دیکھنے والی، گھروں کی مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ان لوگوں کے جلوہ دیکھنے والی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی زندگی یہ ہے، آپ فرماتی ہیں میرا جنازہ بھی رات کو لے کے جانا ہے، میں وہ عورت ہوں جس کے آج تک جسم پہ کپڑے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری نیت یہ ہے کہ میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں میدان محشر لگاؤں گا، آدم صفی اللہ آئیں گے پل صراط سے گزر جائیں گے، نوح نجی اللہ آئیں گے پل صراط سے گزر جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ آئیں گے پل صراط سے گزریں گے، اسماعیل ذبیح اللہ آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے، عیسیٰ روح اللہ آئیں گے وہ بھی گزر جائیں گے۔ اس کے بعد فرشتہ آواز دے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء، اے نبی اور اولیاء کی جماعت اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ اللہ کا اعلان ہوگا اے نوح نجی اللہ اپنی نظریں نیچی کر لو، آدم صفی اللہ نظریں نیچی کر لو، ابراہیم خلیل اللہ اپنی نظریں ذرا نیچی کر لو، موسیٰ کلیم اللہ نظریں نیچی کر لو، عیسیٰ روح اللہ نظریں نیچی کر لو، اسماعیل ذبیح اللہ اپنی نظریں نیچی کر لو، اے غوث پاک اپنی نظریں نیچی کر لو، اے قطب ابدال سارے لوگوں نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ اللہ پاک نے اتنا اس کا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی، اتنا درجات عطا فرمائے، اللہ اپنے انبیاء سے فرمائیں گے اے میرے انبیاء ذرا نظریں نیچی کر لو، میرے محبوب کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ اللہ پاک نے اتنا حیا عطا فرمایا تھا، اتنی اللہ پاک نے شرم پیدا فرمائی تھی، اگر کل ہم ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا کس منہ سے کہیں گے اے اہل بیت ہم کو تم سے محبت تھی، کس زبان سے بول کے کہیں گے اے اللہ کے نبی کے گھر والوں ہمیں تم سے محبت ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو آپ کی صاحبزادی کے گھر میں بیٹا پیدا فرما دیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش ہو جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کے بیٹے کو پکڑتے ہیں، کتنی شان والا وہ حسین ہے جس کے کانوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک طرح سے اذان کے الفاظ جاتے ہیں، اذان کے کلمات کان سنتے ہیں، وہ دماغ کتنا خوش نصیب ہے جس کے اندر سب سے پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اذان کی جاتی ہے۔ اذان پڑھ دی 7 دنوں کے پیدائش کو میرے آقا علیہ السلام کے تشریف لے گئے، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا اور بیٹی سے فرمایا بیٹی میرے نواسے کے سر کے بال منڈوا لو، سر کے بالوں کے برابر چاندی تقسیم کر دو تاکہ میرے نواسے کے سر کی بلائیں ٹل جائیں۔ ہمیں درس دے گے، سبق دے گے، ہمیں سمجھا گے، لوگوں جب بچے پیدا ہو جائیں 7ویں دن بچوں کے سر منڈوا دیا کرو اور سر کے بالوں کی وزن کے مقدار کے برابر چاندی تقسیم کر دیا کرو تاکہ بچوں کے سر کی آفتیں ٹل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں۔ اور 7ویں دن بچے کا نام رکھ لو، پوچھا بیٹی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ میں کہ ابو جان بچے کا نام حرب رکھ دیا ہے۔ میں کہ بیٹی حرب اس کا معنی تو لڑائی ہے، حرب کا معنی تو لڑائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ نواسا میرا ہو اور نام کا معنی لڑائی ہو، میں کہ آج کے بعد میرے نواسے کا نام حسین ہوگا۔ پتہ چلا اگر ہمارے نام ایسے ہوں جن کا معنی مفہوم مطلب ٹھیک نہ ہو تو نام بدلنے کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نام بدل دیا، نام حسین رکھ دیا۔ واہ حسین کتنی تیری شان ہے، آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں گنجی ماں باپ دیتے ہیں، دادا دادی دیتے ہیں، نانی دیتی ہے،
لیکن حسین کی شان کا کیا کہنا، جس کو گھٹی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب جاتا ہے۔ تیرا میرا بچہ کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، تیرا بچہ لوہے کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، تیرا بیٹا لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، تیرا بیٹا پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ حسین وہ ذات ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے کھیلا ہے۔ حسین نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں سے کھیل کے گئے ہیں۔ تیرے میرے بچے سواری کرتے ہیں موٹر پہ، کسی گاڑی پہ، ریل گاڑی پہ، جہاز پہ، لیکن حسین وہ ذات ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ کے سواری کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ تیرے میرے بچوں کو ہم منہ میں لقمے ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں، لیکن حسین وہ ذات ہے جس کے منہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لقمہ ڈالا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود حسین کو کھلاتے رہے، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھ مبارک سے حسین کو پلاتے رہے۔ اس حسین کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن حسین نے بھی اپنے نانا کے نام کی لاج رکھ کے دکھا دی۔ جب سیدنا حسین پیدا ہو جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی مرگ میں اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونگ رہے ہیں۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو چومنا یہ انسان کی فطرت ہے، باپ اپنے اولاد کو چومتا ہے، ماں باپ اولاد کو چومتے ہیں، لیکن سونگنے والی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چومتے سارے ماں باپ ہیں لیکن سونگتا کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میں لوگوں تجھے کیا پتا ہے، مجھے میرے حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو اپنے حسین سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، گھر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک کے دروازے پہ دستک دے دی، بیٹی سے فرمایا میری بیٹی حسین کو رلا کے اپنے ابا کے دل کے تکلیف نہ دیا کر، حسین روتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف آتی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا حسین کھیل رہے ہیں، حسین کو اٹھا لیا، صاف کیا، چوم لیا، چومنے کے بعد عثمان نقطے اٹھا کے کیا کہتے ہیں، یا اللہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، اے میرے مولا تو بھی حسین سے محبت کرنے لگ جا، اور جو میرا امتی حسین سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی محبت کرنے والا بن جا، اور جو کوئی میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کرنے والا بن جا۔ محبت کرنا حسین کے ساتھ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ ایمان سے کوڑا ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے وہ ایمان سے خارج ہے، خالی ایمان سے ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوئی اس حسین سے محبت کرتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت کی۔ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، ساتھ علی المرتضیٰ ہیں، راستے میں حسین مل گئے، سیدنا حسین کو آپ نے اٹھایا اور علی المرتضیٰ سے فرمانے لگے، علی دیکھ ذرا حسین کو، بیٹا تیرا ہے لیکن ملتا اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ کیا میں کہ علی بیٹا تیرا ہے لیکن ملتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت امام حسین سے بڑی محبت کی، اتنی محبت کی کہ ایک دفعہ مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں آپ نے
ہر صحابی رسول کو 500 روپے دے دیا، اور جب باری آئی حسن حسین کی تو آپ نے ان کو 1000 روپے دے دیا۔ جب ابن عمر عبداللہ بن عمر نے یہ دیکھا کہ میرا باپ باقی ہر کسی کو 500 روپے دے رہے ہیں اور ان کو 1000 دے دیا، تو کھڑے ہو کے بیٹے نے باپ پہ اعتراض کر دیا کہ ابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ہم لوگ جنگ لڑ کے آئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں، ہمیں 500 ملتا ہے، ان کو 1000 مل رہا ہے۔ عمر فاروق جوش میں آ گئی، میں کہ اے عبداللہ خبردار، دوبارہ ان کی برابری میں کوئی بات نہ کرنا، ان کی برابری کا نہ سوچنا۔ دیکھ تیرا باپ کون ہے، ان کا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، ان کی ماں کون ہے، تیرا نانا کون ہے، ان کا نانا کون ہے، اس لیے آج میری بات سن لے، آج کے بعد ان کی برابری کی بات نہ کرنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی مال غنیمت میں لباس آ گیا، کپڑا آ گیا، صحابہ اکرام میں کپڑا تقسیم کیا گیا، لیکن آپ نے حضرت امام حسین کو کوئی کپڑا نہیں دیا، کوئی لباس نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی قاصد کو یمن میں بھیجتے ہیں، اور یمن میں کیا کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے سب سے خوبصورت جوڑا خرید کے لاؤ، سب سے اچھا لباس لے کے آؤ۔ جب سب سے بہترین جوڑا لایا گیا، آپ نے وہ امام حسین کو دے کے فرمایا کہ اب عمر کی طبیعت خوش ہوئی، اب عمر کا دل خوش ہوا ہے۔ اتنی محبت کی سیدنا عمر فاروق نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ سے۔ اس کے بعد باری آ گئی سیدنا عثمان غنی کی، تو آپ نے تو امام حسین کی والدہ کی شادی کا پورا خرچہ برداشت کیا، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کا وقت آ گیا۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے دین کی خدمت کی، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے خدمت کی، فاروق اعظم نے دین کی خدمت کی، اللہ پاک نے دین اسلام کو بہت وسعت عطا فرمائی، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی باری آئی، آپ نے بھی دین کی بڑی خدمت کی۔ آپ کی خلافت کے آخری سالوں میں جا کے کچھ لوگوں نے غلط فہمیوں کی بنا پہ اختلاف کر دیا، اختلاف بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ اسی اختلاف میں سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی خلافت سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، صحابہ بار بار علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں، علی اب ان مسلمانوں کو بے سہارا نہ چھوڑو۔ جب کوئی بھی مسلمانوں کو سہارا نہیں دے رہا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھال لیا، لیکن آپ کا سارا زمانہ خلافت جنگوں میں گزرا۔ جنگ کن کے ساتھ تھی؟ سیدنا امیر معاویہ اور امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرما گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا اسلام کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جنگ ہو۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام پہلے پیشن کو سنا گئے تھے۔ جنگ کس چیز کی تھی؟ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ یہ بات کہتے تھے کہ علی اب سب سے پہلے ہم نے قاتلان عثمان سے عثمان کا بدلہ لینا ہے، باقی کام بعد میں کرنا۔ اور علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ اے امیر معاویہ پہلے مجھے اپنے قدم جمانے دو، جب میرے قدم مضبوط ہو گئے پھر ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اتنی بات تھی آپس میں، لیکن بات بڑھتی بڑھتی انہی اختلافات میں سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی وقت آ گیا۔
انہوں نے بھی جامع شہادت نوش فرما لی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن تقریباً 6 مہینے خلافت کرتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد آپ نے امیر المومنین امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اپنی شرائط لیں۔ آپ اپنی شرائط لکھ دیں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین امیر معاویہ نے آگے سے صاف کاغذ بھیج دیا اور فرمایا کہ آپ جو کہتے ہیں ادھر لکھ دیں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو بھی کہتے ہیں ادھر لکھ دیں، آپ کی ساری شرائط مجھے منظور ہیں۔ تو آپ نے اپنی شرطیں لکھ دی۔ امیر معاویہ نے اب شرائط کو قبول فرما لیا۔ تو اس کے بعد امام حسن نے امیر المومنین امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اپنی خلافت چھوڑ دی امن کے لیے۔ یہ بہت بڑی قربانی کی اس وقت کی کہ خلافت چھوڑ دی صرف امن کے لیے کہ مدینے میں امن قائم ہو جائے۔ آج ہمارے بھی حکمران ہیں، تباہی تو مچا سکتے ہیں، لیکن امن کے لیے کوئی بھی اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ خلافت چلاتے ہیں، 20 سال آپ نے خلافت کی۔ اللہ پاک نے اسلام کو بہت وسعت عطا فرمائی۔ تو ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے۔ آپ نے مشورہ دیا کہ اے امیر معاویہ، آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا خود نیب مقرر کر دیجئے، کہیں دوبارہ پھر وہی فتنہ فساد نہ شروع ہو جائے۔ تو آپ نے نظر دوڑائی، سارے مسلمانوں میں آپ کو اپنا بیٹا یزید جو تھا وہ سمجھدار معلوم ہوا کہ یزید جو ہے یہ خلافت کو سنبھال لے گا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد یزید نے خلافت سنبھال لی، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ پہلے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبداللہ بن عمر، چوتھے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن زبیر۔ یہ 5 صحابی ہیں جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اللہ کی مرضی عبد الرحمن بن ابی بکر ان کا انتقال ہو گیا، باقی 4 بچ گئے۔ اب 4 یہ مشورہ کرتے ہیں کہ سارے مدینے والے بیعت کر چکے ہیں، اگر ہم بیعت نہیں کرتے تو فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس یہ دونوں بھی یزید کے آگے بیعت کر دیتے۔ یہ دونوں بہت بڑے مفسر محدث آدمی تھے، ان کے علم کی نسبت بہت اونچی تھی، انہوں نے بھی بیعت کر دی۔ اب پیچھے بچ گئی عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اے حسین، میں مکہ میں رہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ میں ہے، مکہ میں رہ کے دین کا کام کرتا ہوں، تم مدینے میں رہو، کیونکہ تیرے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، لیکن مدینے والوں کی کیا بات ہے؟
وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے آپ مدینے میں رہ کے دین کا کام کرو۔ جب امام حسین مدینہ میں دین کا کام کرنے لگے تو ادھر سے کوفہ والوں کے خطوط آ گئے، تقریباً 10-12 ہزار خطوط آئے، جس میں یہ بات لکھی تھی کہ اے حسین آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کی بیعت کے لیے ترس رہے۔ جب اتنے خطوط دیکھے تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرما لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ حسین، مکے والوں نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، نہ جو غدار لوگ ہیں، لیکن آپ نے اپنا بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے حالات کا جائزہ لو۔ امام مسلم بن عقیل چلے گئے، جا کے حالات دیکھے، لوگوں نے گروہوں کے گروہ آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پھل باغ پک چکا ہے، پھل تیار ہے، لوگ امام حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ اے حسین جلدی آ جاؤ، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو ادھر امام حسین نے تیاری فرما لی، ادھر جب یزید کی حکمرانوں کو پتہ چلا کہ لوگ تو امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حکمرانوں نے عوام کو ڈرایا دھمکایا، عوام سہم گئی، ڈر گئی۔ مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے فوج نکل گئی، پولیس آ گئی، وارنٹ جاری ہو گئے۔ تو امام مسلم بن عقیل بچنے کے لیے ایک عورت کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ کے دستک دی، پوچھا کون ہو؟ میں کہ ایک مسافر ہوں، راہ گزر ہوں، میرا ادھر کوئی نہیں ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، مسلم بن عقیل میرا نام ہے۔ ام ہانی کا گھر تھا، اس نے کہا کہ اے مسلم، تجھے گھر میں رکھنا، اپنا سر قلم کرانا ہے، لیکن آج تو میرے در پہ آ گیا ہے، آج تیری خاطر اپنا سر قلم کرا دوں، آ جا میرے گھر میں۔ چلتے چلاتے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل فلاں عورت کے گھر میں۔ لوگوں نے ام ہانی کو بلا لیا، فرمایا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ پہلے میرا سر قلم کر دو، میری گردن سے سر جدا کر دو، جب میرا سر قلم ہو گیا مسلم بن عقیل تجھے مل جائے۔ اللہ ایمان دے تو عورتوں کو دے دیتا ہے، نہ دے تو مرد بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ سر قلم ہو گیا، مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میری خاطر ام ہانی نے سر کٹا دیا ہے، اب باہر آ گئے۔ بہادر خاندان کے نوجوان بہادر باہر آ گئے، آ کر آپ نے لوگوں کا مقابلہ شروع کیا، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو امام حسین بھی سفر پہ ہیں، آپ کو اطلاع مل گئی کہ اے حسین، لوگوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اعلان کر دیا کہ لوگوں، میرا آگے جانا اپنے آپ کو موت کے ہاتھ میں دینا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میری وجہ سے اپنی بیویاں بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچے یتیم نہ کراؤ، جس نے واپس جانا ہے میں رضامندی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ لیکن جو سفر پہ نکل چکے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج واپس نہیں جائیں گے، آج ہم آگے جائیں گے۔ حتیٰ کہ امام حسین قافلہ لے کے آگے چلے۔ آگے جب ایک میدان میں پہنچتے ہیں تو تقریباً مرد عورت ملا کے 1,00,000 کے قریب آپ کا مجمع ہے۔ ایک میدان میں دیکھا کہ یزید کی فوج آ گئی، خرم میں ایک آدمی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے، لشکر کو لیا ہوا ہے، اور امام حسین کے لشکر کا گھیراؤ کر دیا۔ جب گھیرے میں لے لیا تو خر جو ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سر لٹکائے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے خر، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جنت اور جہنم کا انتخاب کر رہا ہوں۔
میں جنت اور جہنم کا انتخاب کر رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے سے اترے، امام حسین کے قدموں میں گئے اور جا کے کہتے ہیں اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر مجھے معاف کر دے۔ اور وہ حر امام حسین کے قافلے میں مل کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا لشکر آ گیا۔ جب لشکر آ گیا امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھی اور لشکر والوں سے فرمایا کہ اے لشکر والوں مسلمانوں، کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ تجھے پتہ نہیں ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ لشکر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ہمارے پاس پینے کا پانی ہے، یہ تم لے لو، ہمارا اللہ مالک ہے، لیکن مسلمان کی نماز قضا نہ ہو جائے، جاؤ ہمارے پینے کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھو۔ یہ تو آج ہم ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، آپ کے خاندان کے افراد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو میدان کربلا کے دور سے ایک عورت اور اس کا بیٹا گزر رہے تھے۔ تو جب وہ گزر رہے تھے تو شور شرابے کی آواز آئی۔ ماں نے کہا بیٹا جا وہاں شور کس چیز کا، دیکھ کے آ۔ بیٹا گیا اور حالات دیکھ کے گھبرا کے واپس دوڑ گیا۔ ماں کو کہتے ماں جان، گلستان نبوت کو بجھا دیا گیا ہے، لوگوں نے خاندان نبوت کو خراب کر دیا ہے۔ تو ماں کہتے بیٹا تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو وہاں ان کے ساتھ مل کے مر کیوں نہیں گیا؟ تو بیٹا کہتا ماں وہاں ہی جانا ہے لیکن تجھے بتانے آیا ہوں۔ تو چل پڑے، بیٹا آگے ہے ماں پیچھے ہے، امام حسین کے قافلے میں جا کے مل گئے۔ بیٹا جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، ادھر ماں جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ ادھر ان لوگوں نے بیٹے کے سر پہ تیر چلائے، تلوار چلائی، بیٹے کا سر قلم ہو گیا، اور اللہ کی مرضی بیٹے کا سر جب پھینکا گیا تو ماں کی جھولی میں جا کے گر گیا۔ بیٹے کا سر ماں کی جھولی میں گرا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں ماں نے سر کو چوما نہیں، ماں نے سر کو چاٹا نہیں، ماتم نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، روئی نہیں، سر کو اٹھایا میدان میں پھینک دیا اور کیا کہا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں دے کے واپس نہیں لیتے، جو اللہ کی راہ میں دے دیں دے کے واپس نہیں لیتے۔ وہ بھی مائیں تھیں۔ تو وقت گزرتا گیا، جب 70 سے 72 آدمی شہید ہو گئے، امام حسین کی باری آ گئی۔ یزیدی فوج نے خیموں کی طرف رخ کیا، آپ نے اعلان کیا لوگوں خبردار خیموں کی طرف نہیں جانا، یہاں فاطمہ زہرا کی شرم و حیا کی پہ کر بیٹیاں بیٹھی قرآن پڑھتی۔ آپ نے خطبہ دیا، اے کوفہ والو یہ تمہارے خط میرے پاس، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے بلایا نہیں؟ میں تمہارے کہنے پہ نہیں آیا، مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ میرا جرم بتاؤ کیا ہے؟ میں نے آج تک پوری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے پوری زندگی میں کبھی گناہ کوئی نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں نبھایا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مجھے میرا جرم بتاؤ، مجھے کس جرم میں آج تم شہید کر رہے ہو؟ اتنا جاندار خطبہ دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر وہ خطبہ اگر آپ آسمانوں کو دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو دیتے پہاڑ پگھل جاتے، زمین کو خطاب کرتے زمین پھٹ جاتی، لیکن کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔
حتیٰ کہ آپ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ عصر کا وقت آ گیا، آپ نے تیمم کیا اور نماز کی تیاری فرما لی۔ نماز کی تیاری کر لی، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سر سجدے میں رکھ لیا، اور کسی ظالم نے تلوار کا وار کیا، سر سجدے سے اٹھنے نہ دیا۔ کیا کسی نے خوب لکھا ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ کعبۃ اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایسا سر سجدے میں رکھا کہ سجدے سے نہیں اٹھایا۔ ہم لوگوں کو ذرا ہوش میں آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جنگ ہو رہی ہے، تیر تلوار کی بارش ہو رہی ہے، 70-72 آدمیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی کھڑے ہو کے نواسۂ رسول نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم ان کے نام لوا، ان سے محبت کے دعوے دار، ان سے پیار کی داستانیں سنانے والے، آج ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس عذر کوئی مجبوری نہیں ہماری، سب کچھ ہونے کے باوجود امن و امان بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اذان سنتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا عشق کا دعویٰ، یہ عشق نہیں، یہ فرار ہے۔ حسینی ہو کر کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، اور جو حسین کا دشمن ہوگا اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہمارے بھائی ہر سال جو 10 محرم الحرام کو یہ اتنی عظیم و شان محفل کا انعقاد کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، یہ کس لیے ہے، مقصد کیا ہے، دل کی مراد کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہے، کس لیے یہ کرتے ہیں؟ ارادہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ گزرنے والی بن جائیں، ہماری زندگیوں میں ان صحابہ کا طرز عمل آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طریقہ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح دین کی خدمت کر گئے ہیں، اور آج ہمیں اپنے دین کی کیا پرواہ ہے۔ تو حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں سجدے میں رکھ کے نماز پڑھ کے دکھا گیا، اور اسی کو فرمایا کہ کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ تو کر ہی گیا، اگرچہ ہر طرف سے دھمکیاں آتی تھیں برے انجام کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔